جل رہا ہے محمد کی دہلیز پر، وہ تاکہ حرم کی ضرورت نہیں، میرے مصطفیٰ کے مجھ پر ہیں اتنے کرم کہ اب کسی کے کرم کی ضرورت۔ برصغیر پاک و ہند کا ایک ایسا عالم دین جو موجودہ دور میں اسلام دشمن عناصر کے سامنے ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑا ہے، وہ عالم دین جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے گستاخی کرنے والوں کو منہ توڑ جواب دیا، اور جنہیں ہندوستان کا خادم رضوی کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ ویورز، آج ہم ہندوستانی مسلمانوں کی شان مفتی سلمان ازہری کی فیملی ٹری کی بات کریں گے۔ مفتی سلمان کے آباء و اجداد کون تھے اور ان کا شجرہ کس عظیم صحابی سے چلتا ہے؟ امام احمد رضا خان بریلوی یا اعلیٰ حضرت کے خاندان سے ان کا کیا تعلق ہے؟ اس کے علاوہ آج مفتی سلمان ازہری کی نیٹ ورتھ یا ان کے پاس دولت کتنی ہے؟ ویورز، میں ہوں احتشام ارشد اور آپ دیکھ رہے ہیں دی انفوٹینمنٹ چینل۔ ویورز، مفتی سلمان ازہری عربوں کے مشہور صدیقی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، تو اس خاندان کا شجرہ سمجھنے کے لیے ہمیں قریش کے ایک مشہور سردار مرہ ابن کعب پہ جانا پڑے گا، جو 4 صدی عیسوی میں عربوں کے بہت بڑے سردار مانے جاتے تھے۔ ان کی جو بات انہیں دوسرے قریش سرداروں سے منفرد کرتی ہے وہ یہ کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاروں گرینڈ پیرنٹس یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا، دادی، نانا اور نانی چاروں کے کامن اینسیسٹر تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی اولاد سے قریش کے 3 بڑے قبیلے وجود میں آئے۔ ان کے سب سے بڑے بیٹے یکازا کی نسل سے بنو مخزوم قبیلہ وجود میں آیا، جس سے مسلمانوں کے لیے 100 سے زیادہ جنگیں جیتنے والے اللہ کی تلوار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعلق رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ اسی طرح مرہ ابن کعب کے ایک دوسرے بیٹے کیلاب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان بنو ہاشم کا جنم ہوا۔ جہاں تک صدیقی خاندان کی بات ہے تو اس خاندان کا شجرہ مرہ ابن کعب کے بیٹے تیم سے چلتا ہے، جو قبیلہ بنو تیم کے جد امجد بھی مانے جاتے ہیں۔ ویورز، عربوں کی تاریخ میں آپ وہ واحد سردار تھے جن کی نسل سے 2 عشرہ مبشرہ صحابی تعلق رکھتے تھے، جن کے نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ ویورز، بنو تیم قبیلہ ان گنے چنے قریش قبیلوں میں شامل تھا جسے قریش البتہ میں شامل کیا جاتا تھا۔ یہ وہ قبیلے تھے جو خانہ کعبہ کے مضافات میں آباد تھے۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ موجودہ دور میں انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش میں بسنے والا سہروردی خاندان بھی بنو تیم سے ہی تعلق رکھتا ہے۔ تیم بن مرہ سے چند نسلیں آگے عثمان ابو قحافہ آتے ہیں، جو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ راشد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے۔ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے سخت خلاف تھے، اور فتح مکہ سے پہلے آپ ہر محاذ پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کھڑے رہے، لیکن فتح مکہ کے وقت آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ ویورز، شیعہ مکتب فکر میں ابو قحافہ کو بہت اونچا مقام دیا جاتا ہے، کیونکہ ان کا یہ ماننا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی خلافت کی حمایت نہ کی تھی، جبکہ اس کے برعکس سنی یہ مانتے ہیں کہ ابو قحافہ اپنے بیٹے کی خلافت کے واضح حامی تھے۔ جہاں تک ان کی اولاد کی بات ہے تو انہوں نے کل 2 شادیاں کیں، جن سے ان کے کل 6 بچے پیدا ہوئے۔ مفتی سلمان ازہری کا شجرہ ان کے سب سے اہم بیٹے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی قریبی دوست اور سسر تھے، اور ان گنے چنے لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ لیکن ویورز، ان کی خلافت کو لے کے مسلمانوں میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔ وہ کچھ یوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات پا جانے کے بعد
مسلمانوں کے ایک گروپ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا پہلا خلیفہ چن لیا، تاہم مسلمانوں کا ایک دوسرا گروپ حضرت علی ابن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ کے طور پہ دیکھنا چاہتا تھا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان بنو ہاشم سے تعلق رکھتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا خلیفہ ماننے والے سنی کہلائے، جبکہ شیعہ مکتب فکر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین اور پہلا خلیفہ راشد مانتے ہیں۔ اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کی بات کی جائے تو آپ نے کل 4 شادیاں کیں، جن سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ آپ کی بیٹیوں میں سب سے اہم ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، جن کی شادی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی۔ اسی طرح آپ کی سب سے بڑی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ہجرت مدینہ کے وقت غار سور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کھانا لایا کرتی تھیں۔ یہ اتنی بہادر تھی کہ واقعہ کربلا کے بعد جب یزید کی فوج نے مکہ پہ حملہ کیا تو یہ اپنے بیٹے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میدان جنگ میں آ گئیں، لیکن اموی فوج اس وقت اتنی طاقتور تھی کہ ان کے سامنے کھڑا ہونا آسان نہ تھا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے سولی چڑھا دیا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیسری بیٹی کا نام ام گلثوم تھا، جو اپنے والد کے انتقال کے فوراً بعد مدینہ میں پیدا ہوئیں۔ ویورز، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں کے نام حضرت عبد الرحمن، حضرت عبداللہ اور حضرت محمد ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، اور ان تینوں سے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل چلتی ہے۔ جہاں تک مفتی سلمان ازہری کی بات ہے تو بے حد ریسرچ کرنے کے بعد اس بات کا پتہ نہ چل سکا کہ ان کا شجرہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کس بیٹے سے چلتا ہے۔ چنانچہ اس شجرے میں چند نسلیں آگے آئیں تو حسن رازوی آتے ہیں، جو مفتی سلمان ازہری کے دادا تھے۔ ویورز، جیسا کہ آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ مفتی سلمان کے شجرے میں ان کے یہ تمام آباء و اجداد عالم تھے۔ ان لوگوں نے اپنی پوری زندگیاں دین اسلام کی خدمت میں صرف کر دی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ شروعات میں عرب میں ہی آباد تھے، لیکن مفتی سلمان کے دادا حسن رازوی کے دور تک آتے آتے یہ خاندان مکمل طور پہ ہندوستان کے کیرلا کے علاقے میں ہجرت کر آیا، جہاں یہ لوگ اسلام کی تبلیغ کیا کرتے۔ حضرت حسن بھی اپنے آباء و اجداد کی طرح ایک مشہور عالم دین تھے، جنہوں نے کیرلا میں رہتے ہوئے دین اسلام کی تبلیغ جاری رکھی، لیکن اپنی اس تبلیغ کا دائرہ بڑھانے کے لیے یہ کیرلا اسٹیٹ سے ہجرت کر گئے اور کرناٹک کے ہبلی شہر کے قصبے تڑس میں آ گئے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ شافعی اسکول آف تھاٹ کے ماننے والے تھے اور اسلامی قوانین پہ انتہائی سختی سے عمل کرنے والے تھے۔ ان کی بیوی یعنی مفتی سلمان کی دادی بھی شافعی مکتب فکر سے تعلق رکھتی تھیں اور ایک بہت بڑی عالمہ بھی تھیں۔ تڑس میں رہتے ہوئے ان کے ایک بیٹے محمد ابن حسن پیدا ہوئے، جو مفتی سلمان ازہری کے والد تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی بنیادی تعلیم اپنے والد سے ہی حاصل کی، لیکن ان کی یہ خواہش تھی کہ یہ پڑھنے کے لیے کہیں باہر جائیں۔ چنانچہ ان کے والد نے ان کے ایک استاد مولانا تقی الدین کے ساتھ راجستھان کے ایک دارالعلوم میں بھیج دیا۔ کہا جاتا ہے کہ کچھ عرصہ وہاں رہنے کے بعد ان کے استاد انہیں وہاں چھوڑ کے چلے گئے اور پھر کبھی واپس نہ آئے۔ چنانچہ آپ مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے جامعہ اشرفیہ اتر پردیش میں آ گئے اور وہاں کے پرنسپل حافظ ملت مولانا عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کر لی۔ تقریباً 6 سال تک اتر پردیش میں حافظ ملت کی صحبت میں رہنے کے بعد آپ بریلی شریف ہجرت کر آئے اور مفتی اعظم ہند حضرت مصطفیٰ رضا خان سے بیعت کر لی۔
جو بریلوی مکتب فکر کے جد امجد امام احمد رضا خان بریلوی کے تھے۔ ویورز، یہ بیعت کرنے کے بعد آپ اپنے آبائی علاقے کرناٹک میں واپس آ گئے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ ان وقتوں میں جنوبی ہند کے پورے علاقے کے پہلے مصباحی عالم تھے۔ آپ کی شادی کرناٹک میں ام الخیر نامی خاتون سے ہوئی، جن کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آپ ایک اسلامی اسکالر اور ایک ٹیچر تھیں۔ ان سے محمد ابن حسن کے 2 اہم بیٹے پیدا ہوئے۔ آپ کے بڑے بیٹے کا نام مفتی زبیر مصباحی ہے، جو موجودہ دور کے ایک مشہور عالم دین مانے جاتے ہیں۔ آپ اپنے خاندان کے ساتھ ممبئی میں رہتے ہیں اور اپنے چھوٹے بھائی مفتی سلمان کے ساتھ ایک چٹان کی طرح کھڑے رہتے ہیں۔ جب مفتی سلمان کو قید کر کے جیل میں ڈالا گیا تو انہوں نے اپنے بھائی کو جیل سے نکالنے کے لیے دن رات ایک کر دی اور انہیں جیل سے نکالنے کے بعد ہی چین کی سانس لی۔ محمد ابن حسن کے چھوٹے اور سب سے اہم بیٹے مفتی سلمان بن محمد الازہری ہیں، جو موجودہ دور میں اسلام دشمن عناصر کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ سمجھے جاتے ہیں۔ آپ 1 جنوری سن 1986 میں کرناٹک کے ہبلی شہر میں پیدا ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ بچپن سے ہی ڈاکٹر بننا چاہتے تھے، لیکن چونکہ اس خاندان کے زیادہ تر افراد عالم بنتے ہیں تو اپنے والد کے پرزور اصرار پر آپ دین کی طرف آ گئے۔ آپ نے اپنی بنیادی تعلیم اپنے والد سے ہی حاصل کی، جس کے بعد آپ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بریلی میں آ گئے اور وہاں تاج الشریعہ یعنی امام احمد رضا خان کے پوتے اختر رضا خان سے بیعت کر لی اور کچھ ہی عرصے میں انہیں تاج الشریعہ کے خاص شاگردوں میں شمار کیا جانے لگا۔ کہا جاتا ہے کہ تاج الشریعہ کی مدد سے مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ مصر ہجرت کر گئے اور مصر کی جامعۃ الازہر یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ ویورز، یہ یونیورسٹی دنیا کی سب سے بڑی اسلامک یونیورسٹی مانی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس یونیورسٹی کا شمار دنیا کے چند قدیم ترین اداروں میں ہوتا ہے، جس کی بنیاد فاطمی خلافت کے دور میں رکھی گئی تھی۔ جامعۃ الازہر میں آپ نے علم حدیث اور فقہ جیسے علوم میں مہارت حاصل کی۔ ویورز، اسی یونیورسٹی کی نسبت سے مفتی سلمان اپنے نام کے ساتھ الازہری لگاتے ہیں۔ الازہریہ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ ہندوستان واپس آ گئے اور اپنے والد کے بنائے گئے مدرسے میں پڑھانے لگے۔ کچھ ہی عرصے میں آپ کی شہرت پوری دنیا میں پھیل گئی کہ جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے ایک پجاری نرسنگ اننت کو ایک چیلنج کر دیا، لیکن یہ چیلنج کوئی ڈیبیٹ یا مناظرے کا نہ تھا، بلکہ ایک مبالغے کا چیلنج تھا جس میں ان دونوں اشخاص کو آگ میں جانا تھا۔ نرسنگ اننت نے یہ چیلنج قبول تو کر لیا، لیکن مبالغے کے دن وہ غائب ہو گیا اور مفتی سلمان یہ چیلنج ایک طرح سے جیت گئے۔ ویورز، مفتی صاحب کی دبنگ تقاریر کو بنیاد بناتے ہوئے انہیں کئی دفعہ جیل میں ڈالا گیا اور آپ تقریباً 8 ماہ کی قید بھی کاٹ چکے ہیں۔ اگر ان کی اولاد کی بات کی جائے تو ان کی شادی زینب ازہری سے ہوئی، جو بذات خود ایک عالمہ اور انتہائی دیندار خاتون ہیں۔ ان سے مفتی سلمان کے 1 بیٹے اور 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ آپ کے بیٹے کا نام عبداللہ بتایا جاتا ہے، جبکہ آپ کی بیٹیوں کے نام عائشہ اور فاطمہ ہیں۔ یہ تینوں بھی اپنے والد اور والدہ کے ساتھ ممبئی میں ہی رہتے ہیں۔ جہاں تک ان کی دولت کی بات ہے تو موجودہ دور میں مفتی سلمان کی نیٹ ورتھ تقریباً $5 ملین بتائی جاتی ہے۔ ویورز، اعلیٰ حضرت یا امام احمد رضا خان بریلوی کے آباء و اجداد کون تھے؟ اعلیٰ حضرت کا مکمل شجرہ نسب دیکھنے کے لیے اسکرین پہ دی گئی ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔